الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ آج حافظ صاحب نے ایک نیا انوکھا سا عنوان مجھے دیا ہے، خوبصورت کتاب۔ قرآن پاک سے زیادہ خوبصورت کتاب کون سی ہوگی، اور صاحب قرآن سے زیادہ خوبصورت شخصیت کون سی ہوگی؟ حسن کا سرچشمہ ہے۔ خوبصورت کتاب کے حوالے سے کل میں سوچتا رہا کیا کہوں گا، تو ایک بات ذہن میں آئی کہ قرآن پاک نے اپنے بارے میں جو کچھ خود کہا ہے نا، وہ دو چار باتیں بیان کر دوں گا۔ قرآن پاک اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک سے زیادہ قرآن پاک کا حسن کون بیان کرے گا؟ اور قرآن پاک سے زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کون بیان کرے گا؟ اس لیے قرآن پاک نے اپنے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، اس میں سے 3-4 باتیں آج عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ، قرآن پاک نے اپنا تعارف کیا کروایا ہے۔ تعارف ہوتا ہے، قرآن پاک کا تعارف کیا ہے۔ دوسری بات، قرآن پاک نے اپنا ایجنڈا کیا بتایا ہے، کس لیے آیا ہوں۔ تیسری بات، قرآن پاک نے انسانی سماج پر، سوسائٹی پر اپنے ایجنڈے کے نتائج کیا بتائے ہیں کہ مجھے مانو گے تو کیا ہوگا۔ اور چوتھی بات، ہماری شخصی اور خاندانی زندگیوں کے بارے میں قرآن پاک ہمیں کیا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تھوڑی 3-4 باتیں عرض کروں گا۔ قرآن پاک کے بارے میں جب کچھ پڑھے لکھے دوستوں میں بات ہوتی ہے تو میں ایک سوال اٹھایا کرتا ہوں۔ ہر کتاب کا کوئی موضوع ہوتا ہے۔ یہ سائنس کی کتاب ہے، یہ ہسٹری کی ہے، یہ سوشیالوجی کی ہے، یہ ٹیکنالوجی کی ہے۔ قرآن پاک کا سبجیکٹ کیا ہے؟ اور کسی موضوع کی کتاب ہے نہیں۔ قرآن پاک کا سبجیکٹ کیا ہے، قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ یہ سائنس کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، یہ سوشیالوجی کی کتاب ہے، یہ ٹیکنالوجی کی کتاب ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ قرآن پاک نے اپنا موضوع بیان کیا ہے، لیکن پہلے ایک بات، نسل انسانی کے آغاز کی بات۔ اس دنیا پر، زمین پر سب سے پہلے 2 بندے آئے تھے، جنت سے آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے، اور میاں بیوی وہیں تھے، شادی بھی وہیں ہوئی تھی۔ اس کو لن تبذوج الجنہ۔ یا ایک چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں کہ آج ہمارا مغرب کے ساتھ جو فلسفے کا اور فکری جھگڑا ہے، وہ بنیادی یہ ہے، مغرب کہتا ہے انسانی سوسائٹی کا بنیادی یونٹ فرد ہے، اس لیے فرد کی آزادی، فرد کی لبرٹی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، فیملی ہے۔ نسل انسانی کا آغاز زمین پر فرد سے نہیں ہوا، کس سے ہوا ہے؟ فیملی سے۔ ہمارے ساری تعلیمات فیملی کے گرد گھومتی ہیں، اور مغرب کی ساری تعلیمات فرد کے گرد گھومتی ہیں۔ جب فیملی اتاری تھی اللہ پاک نے، قُلْنَا اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، بابا جی کو، دادی جان کو کہا تھا اترو، چلو زمین پہ جاؤ۔ 2-3 باتیں فرمائی تھیں اس وقت جب زمین پہ اتارا تھا۔
ایک بات یہ فرمائی تھی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، دنیا میں رہنے کی جگہ دوں گا، زندگی کے اسباب دوں گا، لیکن لمیٹڈ ہوں گے۔ مستقر ٹھکانہ، متاع زندگی کے اسباب، لیکن الی حین۔ آج کی زبان میں روٹی کپڑا مکان ملے گا، آج کی زبان میں کیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کا آج کی زبان میں ترجمہ کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان دوں گا، لیکن ہوگا الی حین، لمیٹڈ ہوگا۔ یہ ایک انسان کی لمٹ کیا ہے؟ 50 60 70 80، اور نسل انسانی کی لمٹ کتنی ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ 10,000 سال ہے، 20,000 سال ہے، 6,000 سال ہے، اللہ ہی جانتا ہے، ہمیشہ نہیں۔ فرمایا کہ زمین میں تمہیں اتار رہا ہوں، تمہیں یہیں دفن کروں گا، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی سے نکال کے یہاں لے آؤں گا۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ۔ یہ فرمایا کہ دنیا میں تم جا رہے ہو، کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ڈائریکشن میری طرف سے آئے گی، ایجنڈا تمہارا نہیں ہوگا۔ ایجنڈا کس کا ہوگا؟ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن، ہدایات، ایجنڈا، ڈائریکشن میں بتاؤں گا۔ اس ڈائریکشن پر تمہاری اگلی زندگی کا مدار ہوگا۔ من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمہاری دنیا کی زندگی کی کامیابی کا مدار کس پر ہے؟ ہدایات میری طرف سے آئیں گی، جو میری ہدایات پہ چلا گھر واپس آئے گا، نہیں چلے گا دوسرے گھر جائے گا۔ یہ پہلے دن 2-3 باتیں واضح کر۔ وہ ہدن کیا ہے؟ لفظ والا ہدایت، اللہ پاک کہتے ہیں ہدایات، ایجنڈا، ڈائریکشن میں دوں گا۔ وہ قرآن پاک نے اپنا تعارف کیا کروایا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن۔ اس ہدن کا فائنل ایڈیشن میں ہوں۔ وہ ہدن جو قرآن پاک نے کہا تھا نا، آتی رہی ہے کہ اس کا فائنل ایڈیشن، آخری ایڈیشن کیا ہوں؟ میں ہوں۔ للمتقین للمؤمنین ہدی للناس، خطاب کے اعتبار سے ہدی للناس اور فائدے کے اعتبار سے ہدی للمتقین۔ قرآن پاک کا خطاب کن سے ہے؟ یا ایھا الناس، لیکن فائدہ کس کو ملے گا؟ جو ایمان لائیں گے۔ اس کی سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں۔ کسی علاقے میں بجلی نہیں ہے، بجلی منظور ہو گئی ہے، ٹرانسفارمر لگ گیا ہے، تو ٹرانسفارمر کن کے لیے ہے؟ پورے محل، پورے علاقے کے لیے ہے، لیکن بلب کس کا روشن ہوگا؟ جس کا کنیکشن ہوگا۔ ٹرانسفارمر کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے، لیکن بلب کس کا جلے گا؟ جس کا کنیکشن ہوگا۔ یہ اپنے خطاب کے اعتبار سے، رینج کے اعتبار سے یہ ہدی للناس ہے، اور فائدے کے اعتبار سے کیا ہے؟ ہدی للمتقین۔ تو قرآن پاک نے پہلا تعارف اپنا یہ کروایا، ایک بنیادی تعارف کہ میں وہ ہدن ہوں جس پر نسل انسانی کی کامیابی کا مدار ہے۔ دوسرا تعارف، اس کا دوسرا پہلو، فرمایا کہ اللہ کے رسولوں پر ہدایت آتی رہی ہے۔ قرآن پاک پچھلی ہدایات، آسمانی تعلیمات، انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے حوالے سے اپنا تعلق کیا بیان کرتا ہے؟
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ قرآن پاک کہتا ہے میں پہلی تعلیمات کو جھٹلانے نہیں آیا، تصدیق کرنے آیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو تعلیمات اللہ کی طرف سے آئی ہیں، میں ان کا کیا ہوں؟ مصدق۔ صرف مصدق نہیں ہوں، مہیمن بھی ہوں، ان کا محافظ بھی ہوں۔ قرآن پاک کیا تعلق رہا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، پہلی کتابوں، پہلی وحی، پہلی آسمانی تعلیمات کے کیا ہوں؟ مصدق ہوں، کنفرم کر رہا ہوں، اور محافظ بھی ہوں۔ چھانٹی کی ہے بس، دو کام کیے ہیں قرآن پاک نے، ایک چھانٹی کی ہے، کون سی وحی تھی، کون سا ملاوٹ تھی، دوسری بات کون سی اس دور کے لیے ہے، کون سی اگلے دور کے لیے ہے۔ ان دو چھانٹیوں کے ساتھ قرآن پاک کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، یعنی اس کا سادہ ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ آسمانی تعلیمات کا فائنل، حتمی اور آخری ایڈیشن کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اسی لیے یہ حکمت کی بات ہے، پہلی کتابوں کی حفاظت اللہ پاک نے امتوں کے حوالے کر دی تھی، بما استحفظوا من کتاب اللہ، تورات، زبور، انجیل اللہ پاک نے نازل کی، ہماری پڑھو بھی، عمل بھی کرو، حفاظت بھی کرو۔ آخری کتاب اللہ پاک نے ہمارے حوالے نہیں کی، اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ، اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے جن لوگوں کے حوالے کی تھی نا مستحفظوا، ان کو دیکھ لیا کیا کیا انہوں نے، کتابوں کے ساتھ کیا کیا، اس لیے اللہ پاک نے یہ رسک نہیں لیا کہ ہمارے حوالے کریں، میں نے نازل کیا، میں ہی حفاظت کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ تورات میں گڑبڑ کی لوگوں نے تو زبور نے آ کے اصلاح کر دی، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ واہ واہ، زبور میں گڑبڑ ہوئی تو انجیل نے آ کے بتا دی، انجیل میں کوئی آگے پیچھے کیا لوگوں نے تو قرآن نے بتا دیا۔ اب قرآن پاک میں کوئی خدا نہ خاصہ کرے گا تو کون بتائے گا؟ واہ واہ، جزاک اللہ۔ عالم تکوینی طور پر بھی یہ ضروری تھا کہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنی تحویل میں لے لی، اتاری بھی میں نے ہے، حفاظت بھی میں کروں گا، اور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کوئی پہلو تشنا ہے؟ میں ایک مغالطہ یہاں عرض کیا کرتا ہوں، ہمیں مغالطہ ہے، میں بھی ٹوٹا پھوٹا حافظ ہوں کہ ہم قرآن پاک کی حفاظت کر رہے ہیں، نہیں یار، قرآن پاک ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ یہ مغالطہ ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے تو قیامت تک رہنا ہے۔ قرآن پاک کی لمٹ کہاں تک ہے؟ اس کی مدت کہاں تک ہے؟ قیامت تک رہنا ہے، کوئی چاہے کوئی نہ چاہے، اس نے رہنا ہے۔ اور حفاظت اس کی ہوتی ہے جس نے رہنا ہے، جو اس کی ہوتی ہے جو رہنے والے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ہم قرآن پاک کی حفاظت نہیں کر رہے یار، قرآن پاک کے ساتھ جوڑ کر اپنی حفاظت کر رہے ہیں۔ کشتی نے تو جانا ہے، کشتی پہ بیٹھنے والے کشتی کی حفاظت کرتے ہیں یا کشتی بیٹھنے والوں کی حفاظت کرتی ہے؟ تو قرآن پاک نے اپنا تعارف یہ کروایا ہے۔ دوسری بات، قرآن پاک نے اپنا ایجنڈا کیا بتایا؟ تفصیل سے بیان کیا۔ ایک جگہ قرآن پاک نے پوری تاریخ بیان کی ہے کہ ہم نے دنیا میں قانون کے لیے، حکومت کے لیے کیا کیا ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات اتاری تھی، اس میں نور بھی تھا، ہدایت بھی تھی، اس میں نور بھی تھا، کیا اس کا یحکم بہ النبیون،
اس کتاب کے مطابق فیصلے کون کرتا تھا؟ اور انبیاء کرام لوگوں کے معاملات کس کے مطابق کرتے تھے؟ یحکم بہا۔ تورات کا ایجنڈا کیا تھا؟ سوسائٹی پر حکومت کرنا۔ واہ پھر زبور آئی۔ قرآن پاک نے زبور کس پیغمبر پہ آئی تھی؟ زبور کس پیغمبر پہ آئی ہے؟ داؤد علیہ السلام پر۔ اللہ پاک نے ان کو بھی زبور دی اور کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس۔ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس ولا تتبع اہواءہم۔ اس کے مطابق چلنا ہے، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ پھر تیسرے مرحلے پہ کون آیا؟ ایک ہی رکوع میں سب کچھ ذکر ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ۔ انجیل آئی، اس کا ایجنڈا کیا تھا کہ جن پر انجیل آئی ہے دنیا کے اپنے معاملات اس کے مطابق مینیج کریں۔ یہ حکم کی کتاب ہے۔ ماضی کے 3 مراحل بیان کر کے آخری مرحلہ کیا؟ انزلنا الیک الکتاب بالحق۔ آپ تو کتاب اتاری ہے، حق کتاب ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان کی اصل تعلیمات کی محافظ ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق۔ آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ اس کے مطابق یہ حکم کی کتاب ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہم نے آپ پہ کتاب اتاری ہے۔ کیوں؟ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اللہ دکھا رہا ہے آپ کو سب کو، قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے۔ اس کے مطابق لوگوں کو کیا کریں؟ حکومت فیصلے کریں۔ حکم کی کتاب ہے۔ تورات بھی حکم کی کتاب تھی، زبور بھی حکم کی کتاب تھی، انجیل بھی حکم کی کتاب تھی، اور ان کا فائنل ایڈیشن قرآن پاک بھی کیا ہے؟ حکم کی کتاب ہے۔ اور یہ چاروں باتیں ذکر کر کے اس کے سوا باقی جتنے طریقے ہیں، یہی اللہ پاک نے ایک بات حکم الجاہلیت یبغون۔ یہ تو ہدایت کے راستے ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ اس کے علاوہ ہٹتے ہو تو وہ کیا ہے؟ جاہلیت۔ کیا جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں یہ؟ حکم الجاہلیت یبغون، جاہلیت کا نظام تلاش کرتے ہیں یہ، جاہلیت کا حکم تلاش۔ اور پھر من احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، یقین ایمان ہو تو اللہ سے زیادہ فیصلہ حکم کس کا اچھا ہو۔ یہ قرآن پاک نے کیا بیان کیا؟ اپنا ایجنڈا۔ قرآن پاک نے کیا بیان کیا؟ اپنا ایجنڈا۔ تیسری بات، ایجنڈے کے ثمرات کیا ہے؟ یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ کوئی ایجنڈا بھی نتائج سے خالی ہوتا ہے؟ نہیں۔ پہلی کتابوں کا بھی یہی کہا تھا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ہمارے آخرت کی زندگی تو وحی کے ساتھ ہے ہی، دنیا کی زندگی بھی وحی کے ساتھ ہی ہے۔ وہی کے ساتھ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، میں زمین آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، میں آپ کیا کھول دیتا؟ دروازے کھول دیتا، آسمان بھی رزق برساتا، زمین بھی رزق اگلتی۔ یہ قرآن، یہ کس کے بارے میں ہے؟ تورات کے بارے میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ پہلی آیت تو عموماً کہا نا، جو بھی اللہ کے
ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. پھر برکتیں دیکھتے تم عمل کر کے دیکھتے. اور یہاں کیا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم. یہ اگر تورات کو قائم کرتے، قائم کرنے کا معنی ماننا بطور نظام اپناتے، ہاں بطور سسٹم اپناتے. ہاں لاکلوا من فوقہم، اوپر سے بھی کھاتے، پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. یہ اللہ رب العزت اس کی ایک جھلکی عرض کر دیتا ہوں. قرآن آسمانی تعلیمات کا نتیجہ کیا ہے؟ ماننا شرط ہے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حاتم تائی کے بیٹے ہیں. حاتم تائی دنیا میں سخاوت کا سمبل ہے. سخاوت کی بات آئے گی تو حاتم کا نام ضرور آئے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرا ہے، اور اپنے دور میں اس نے عیسائیت اختیار کر لی تھی. حضور کی بعثت سے پہلے حق مذہب قبول کرنا چاہتا کون سا کرتا تھا؟ رائج الوقت مذہب کون سا تھا؟ حاتم تائی حضور کی بعثت سے پہلے گزرا ہے اور عیسائی ہو گیا تھا، تو اہل حق میں سے تھا. حضور کا زمانہ نہیں پایا، لیکن بیٹا بھی صحابی ہے، بیٹی بھی صحابی ہے. بیٹا ہادی، بیٹی صفانہ. یہ وہی صفانہ ہے جس کے بارے میں ہمارے خطباء بڑے مزے سے بیان کرتے ہیں. حضور تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئی، ننگے سر تھی. حضور اٹھے، اپنی چادر اس کے سر پہ دی. کسی نے کہا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، تو فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے خواہ کافر. یہی صفانہ ہے. اس کے سر پہ اپنی چادر دی. صفانہ رضی اللہ عنہ بعد میں صحابی ہو گئی تھی. عدی کہتے ہیں. اثرات کیا ہوتے ہیں، نتائج کیا ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ نتائج ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، نتائج ہمیں نظر آتے ہیں، نتائج کا پروسیس نظر نہیں آتا. میری بات ذہن میں آ رہی ہے؟ ہر چیز کا وہ نتیجہ ہوتا ہے. نتیجے کا پروسیس معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. کرونا آتا ہے نا، نتیجہ ہمیں پتہ چلتا ہے، پروسیس پتہ چلتا ہے. ڈینگی شینگی آتے ہیں، ہمیں نتیجے کا ہی پتہ چلتا ہے. یہ ہے تو یہ ہے، درمیان کا پروسیس ہمارے علم میں ہوتا ہے. کیسے آیا تھا، کیا ہوا تھا، نتیجہ کیا ہوگا. حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. مسجد نبوی میں محفل لگی ہوئی تھی. میں بھی بیٹھا تھا. ایک شخص آیا، باہر سے کہیں سے آیا تھا. سلام عرض کیا. سلام عرض کر کے یا رسول اللہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، قحط سالی ہے، بھوک ہے، بہت برا حال ہے، کھانے کو نہیں ملتا، پانی زمین میں دھس گیا ہے، کھانے کو فصل کوئی نہیں ہے. اپنے علاقے کی صورتحال بیان کی، بیٹھ گیا. تو نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا. سلام عرض کیا یا رسول اللہ فلاں علاقے سے آیا ہوں، ہمارے علاقے میں بدامنی بہت ہے، ڈاکے، فساد، زنا، اغوا، بہت کچھ ہے. جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے. بیٹھ گیا. حضور نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. میں ایک درمیان میں جملہ سنوں. آج دنیا کے ہمارے مسائل کیا ہیں؟ نسل انسانی پر مجموعی طور پر نظر ڈالیں. آج ہمارے مسائل کیا ہیں؟ یہی مسائل ہے. حدی کہتے حضور نے ان کو تو کچھ نہیں کہا، مجھے خطاب کیا. حدی ہر رات الحیرہ، ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا بڑی ہا کے ساتھ. یہ اب وہ کوفہ کے قریب اس کا کوئی محلہ ہوگا. اس زمانے میں بڑا شہر تھا اور ایک حکومت کا دار حکومت تھا، پایا تخت تھا، بڑا بالونق شہر تھا. تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں، سنا ہے. بڑا بالونق شہر ہے، بڑا آبادی ہے، بڑے منڈیاں، بڑے بازار. حدی اگر تمہیں اللہ پاک نے کچھ اور عمر دی، ایک منظر دیکھو گے
ہیرا سے ایک خاتون چلے گی، اونٹ پر سوار ہوگی، ہیرا سے چلے گی، مکے آئے، اس کا اونٹ کا کجاوا سامان سے بھرا ہوا ہوگا، خود زیورات سے لدی ہوئی ہوگی۔ ہیرا سے چلے گی، مکہ آئے گی، اللہ کے گھر کا طواف کرے گی، واپس جائے گی، آتے جاتے اس کو پورے راستے میں اللہ کی ذات کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہو۔ یہ 2 گھنٹے کی فلائٹ نہیں ہے، اونٹ کا سفر ہے، کوفے سے مکے، آنے کا بھی جانے کا بھی۔ حاجی کہتے میں حیران ہوں، یا اللہ، عورت ہوگی، اکیلی ہوگی، سامان بھی ہوگا اس کے پاس، زیور بھی ہوگا، یہاں سے چلے گی مکے جائے گی، مکے سے چلے گی یہاں آئے گی، راستے میں کوئی نہیں اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ میری بات ایمان میں تو ہے، ضروری نہیں کہ جو بات ایمان میں ہو سمجھ میں بھی آئے، ایمان کے لیے سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ آج کل یہ بیماری ہے، سمجھ نہیں آ رہی جی۔ کہتے میں حیران ہوں، بات میں نے کی نہیں، لیکن میرے دل میں یار یہ کیا فرما رہے ہیں حضور۔ ایک سوال ذہن میں آیا کہ ہم بھی درمیان میں بیٹھے راستے میں، ہم بھی ہیں بنو طے، اپنی قوم کے گنڈوں کو میں جانتا ہوں۔ میرے ذہن میں سوال آیا، جب وہ قوم ہماری، وہ عورت ہمارے قبیلے کے پاس سے گزر رہی ہوگی تو میری قوم کے بدماش کہاں سو گئے ہوں گے؟ سوال میرے ذہن میں آیا، کیا نہیں میں۔ حضور نے دوسری بات فرمائی، حدی اگر اللہ رب العزت نے تمہیں اور لمبی زندگی دی، ایک منظر اور دیکھو گے، کسرا کو شکست ہوگی، ایران کا بادشاہ، اس زمانے کا پیوٹن، ایران، کسرا کو شکست ہوگی، تمہیں فتح ہوگی، اس کے خزانے آئیں گے، مدینہ لائے جائیں گے، یہاں تقسیم ہوں گے۔ یا اللہ، کسرا فارس کا بادشاہ، شہنشاہ کہلاتا تھا، اس کو شکست ہوگی، اس کے خزانے فتح ہوں گے، مدینہ منورہ لائے جائیں گے، یہاں تقسیم ہوں گے۔ یہاں میں نے سوال کر دیا، کسرا ابن ہرمز یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ ایران کا بادشاہ ہرمز کا بیٹا کسرا، وہ ہمارا نام وہی، نام وہی۔ اب میں گھوم رہا ہوں، تیسری بات فرما دی، حمادی ایک منظر اور دیکھو گے تم، اگر اللہ پاک نے تمہیں لمبی عمر عطا فرمائی۔ ویسے لمبی عمر والے ہی تھے، ان کی محتاط عمر کی روایت حافظ بن حجر نے 180 سال لکھی ہے، معمرین میں سے تھے عدی۔ اگر یہ روایت درست ہے تو جس وقت یہ باتیں ہو رہی ہیں یہ 150 سال کے ہوں گے، 160 سال کے۔ اگر تمہیں اللہ پاک نے اور لمبی عمر عطا فرمائی، ایک منظر دیکھو گے یار، تم ہاتھوں میں چاندی سونا اٹھا کر بازاروں میں جاؤ گے، یار یہ میری زکوٰۃ ہے، میرے محلے میں، میرے خاندان میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں، کوئی مستحق میری آواز سن رہا ہو تو وصول کرے، مجھے فرق کرے۔ تم بازاروں میں کھڑے ہو کر دہائی دو گے، تمہیں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ روایت بیان کر کے عدی کہتے ہیں، اب اگلا تبصرہ حضرت عمر کے زمانے میں کر رہے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم 2 باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ یہ کہاوت نہیں تھی، کوئی تمثیل نہیں تھی، حضور کی پیشگوئی تھی۔ میں نے ایک خاتون کو سفر کرتے دیکھا ہے، اسی کیفیت میں جیسے حضور نے فرمایا تھا، ہیرا سے چلی ہے، مکہ گئی ہے، طواف کیا ہے، واپس آئی ہے، پورے راستے میں اس کو یہ ڈر نہیں تھا کوئی مجھے قتل کر لے گا، کوئی عزت لوٹ لے گا، کوئی سامان لوٹ لے گا، کوئی سواری چھین لے گا، بڑے آرام سے گئی ہے، بڑے آرام سے۔ کسرا کے خزانے فتح ہوتے میں نے دیکھے ہیں، مدینہ منورہ آتے دیکھے ہیں، تقسیم ہوتے دیکھے ہیں، نہیں فتح کرنے والوں میں، اٹھا کر لانے والوں میں، تقسیم کرنے والوں میں میں خود بھی شامل۔ کسرا کے خزانے مدینے آئے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سوالوں کا جواب دیا تھا
یا رسول اللہ بدامنی بڑی ہے، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، یا رسول اللہ بھوک بڑی ہے، کھانے کو نہیں ملتا، پانی کو پینے کو نہیں ملتا، جانور پیاسے مر گئے، لوگ بھوکے مر گئے۔ حضور نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں کر کے دیکھو، اس درجے کا امن ہوگا کہ ایک خاتون کوفے سے چلے گی، مکے جائے گی، مکے سے چلے گی، کوفے پہنچے گی، راستے میں کسی شخص سے کوئی اس کو اس درجے کی خوشحالی ہوگی کہ تم ہاتھوں میں لے کر سونا بازار میں دہائی دو گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ حدیث کہتے ہیں دو باتیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکو، تیسری کے انتظار میں ہوں، ایسے جیسے رات کو آدمی سوتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میں اٹھوں نہ اٹھوں صبح تو ہونی ہے۔ کیا جی ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں اٹھوں یا نہ اٹھوں صبح تو ہونی ہے۔ یا ایک چھوٹا سا واقعہ شامل کر لیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے، ہم مدینہ منورہ میں مجاہد واپس آ رہے ہیں، خزانے بھی آ رہے ہیں، مبارکبادیں بھی آ رہی ہیں، وفود بھی آ رہے ہیں، امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مبارکباد دینے آ رہا ہے، کوئی غنیمت کے اموال سنبھال رہے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا کہ حضرت عمر کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں غنیمت کے مالوں میں، تھیلے کھول کھول کے جو سامان تلاش کر رہے ہیں، اور چہرے پر پریشانی ہے۔ سارا دن گزر گیا، اگلے دن پھر سامان وصول بھی کر رہے ہیں، مبارکبادیں بھی وصول کر رہے ہیں، اور ٹٹول کے دیکھ بھی رہے ہیں، اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے میں نے پوچھا میرے کو خیر تو ہے، کل سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، آپ ہر سامان کھول کے دیکھ رہے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیا مطلب؟ فرمایا چھوڑو۔ تیسرے دن پھر تیسرا دن تقریباً آدھا گزر گیا، یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور پریشانی بڑھ رہی ہے۔ ایک سپاہی آیا، اس نے آ کے سلام عرض کیا، امیر المومنین میں فارس کی فوج کا سپاہی ہوں، مجاہد ہوں، میں راستے میں واپسی پہ بیمار ہو گیا تھا، 2 دن ایک گاؤں میں رہا ہوں علاج کراتے ہوئے، آج یہاں پہنچا ہوں، ایک امانت آپ کی میرے پاس ہے، یہ ایک پوٹلی دی، یہ آپ کی خدمت میں۔ پوٹلی کھولی تو کسریٰ کے کنگن، کسریٰ بادشاہ کے کنگن۔ سپاہی کوئی توشہ خانہ نہیں تھا وہاں، ایک سپاہی کسریٰ بادشاہ کے کنگن پوٹلی میں بغل میں دبائے لا حضرت کی۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے کہ عبد الرحمن، جس قوم کے سپاہی اتنے دیانتدار ہوں اس کو کون شکست دے سکتا ہے؟ میں نے کہا حضرت نہیں، جس قوم کا امیر اتنا دیانتدار ہوگا سپاہی بھی دیانتدار ہوگا۔ یہ سپاہی کی دیانت تو ہے ہی، لیکن یہ برکت کس کی ہے؟ ایک جملہ حذف کر لے کہ ہمیں آج امیر کی دیانت بھی چاہیے، سپاہی کی دیانت بھی چاہیے، دونوں کو ترس رہے ہیں۔ ہم دونوں کی دیانت کو ترس رہے ہیں۔ حاجی کہتے ہیں کہ منظر میرے سامنے ہوا ہے، یہ میں نے کیا بتایا؟ قرآن پاک نے اپنے ایجنڈے کے نتائج کیا بتائے ہیں، دنیا نے دیکھے ہیں یار، فرضی نہیں ہے، دنیا نے دیکھے ہیں، انشاءاللہ پھر دیکھے گی۔ ایک راؤنڈ اور آنے والا ہے، دنیا دیکھے گی، لیکن اس وقت جب قرآن پاک لتحکم بین الناس بما اراک اللہ کے منصب پر آئے گا، جب ہمارا سسٹم بنے گا، جب ہمارا نظام بنے گا۔ چوتھی اور آخری بات، ایک تو سماج پر اس کے اثرات کیا ہیں، آج بھی آزما کے دیکھ رہے ہیں، آج بھی کہیں بھی، میں ایک بات اور ذہن میں آ گئی ہے،
آج اس بات پر کہ دنیا کے کسی خطے میں قرآن پاک اور سنت کا نظام نافذ نہیں ہونے دیا جا رہا، پوری کشمکش ہے۔ اس پر ایک یہودی دانشور کی بات نقل کروں گا جو ریکارڈ پر ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے شعبہ قانون کے سربراہ ہے ڈاکٹر نوح فلڈمین، یہودی ہے، بہت بڑا عالم ہے، نیو یارک ٹائمز کا کالم نگار ہے۔ اس نے ایک سلسلہ وار مضمون لکھا ہے، وائے شریعہ، وائے شریعہ، شریعہ کیوں؟ یہودی ہے۔ اس کا ترجمہ نقل کیا کہ کالم تفصیل سے میں نے اس کا ذکر کیا نوح فلڈمین کا۔ اس وقت بھی زندہ ہے، ریٹائر ہو گیا لیکن زندہ ہے، یہودی ہے، نیو یارک میں ہے، اس میں ہارورڈ میں، ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا۔ اس نے ایک نقطے میں بحث کی ہے کہ مغرب پورے کا پورا متحد ہے کہ کسی مسلمان ملک میں شریعت کے، ان کی اصطلاح بھی شریعت ہی ہے، وہ تورات کے احکام کو شریعت کہتے ہیں، عیسائی بھی انجیل کے احکام کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں۔ ہم بھی قرآن پاک کے حقوق کے اصطلاح مشترک ہے ہماری۔ ڈاکٹر نوح فلڈمین کہتا ہے کہ مغرب پورا متحد ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں شریعت کا نظام نافذ نہیں ہونے دینا، اور یہ میں ٹونی بلیئر کی زبان میں کہوں گا، سابق وزیر اعظم، اس کا بھی ریکارڈ پر ہے۔ اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے خلافت کے خاتمے کے وقت ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ خلافت کا ٹائٹل کبھی استعمال نہیں کریں گے اور شریعہ کا قانون کبھی نافذ نہیں کریں گے۔ یہ عالم مسلمانوں کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، ہم دنیا کے کسی کونے میں نہ خلافت کا لفظ استعمال ہونے دیں گے نہ شریعت کا قانون استعمال۔ ریکارڈ پر ہے۔ کیوں؟ بات سننے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ شریعہ کے قوانین میں کوئی کمزوری ہے، مغرب کو یہ ڈر ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں شریعت کے قوانین کو نافذ ہو کر آزادی کے ساتھ کام کرنے کا 10 سال 12 سال موقع مل گیا تو مغرب کے فلسفے کے لیے سامنے کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ آج مغرب کی ساری قوتیں متحدہ ہیں، دنیا کے کسی کونے میں شریعت کا قانون نافذ نہیں ہونے دینا، اور نہیں ہونے دے رہے، ہونے دے رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر نوح فلڈمین کی بات نقل کر رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ اس لیے نہیں کہ شریعہ کے قوانین میں کوئی کمزوری ہے، اس لیے کہ اگر یہ نافذ ہو گیا اور اس کو 10-15 سال 20 سال مل گئے اپنے ثمرات دکھانے کے لیے تو اس نظام کے لیے سامنے کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے مخالفت کر رہے ہیں۔ تو قرآن پاک نے اپنے ایجنڈے کے نتائج یہ بتائے، ایک بات اور شامل کر کے قرآن پاک نے خاندانی اور شخصی فوائد ثمرات بھی بے شمار ذکر کیے، تو اجتماعی فائدہ بتایا میں نے۔ قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادوں کے حوالے سے فرمایا، جس مسلمان کے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے اس کا سینہ اجڑا ہوا گھر ہے۔ جس مسلمان مرد، عورت، بوڑھا، جوان معمولات میں روٹین ورک میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، قرآن پاک نے ہم سے تقاضا کیا وَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھا کرو یا تھوڑا پڑھ لیا کرو، پڑھا کرو۔ اس کی روٹین میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، سینہ اجڑا ہوا گھر ہے، اور گھر اجڑا ہوا ہو تو کون بسیرا کرتا ہے؟ گھر آباد ہو تو فرشتے آتے ہیں، رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، اور گھر ویران ہو تو کون آتا ہے؟ بھوت آتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کون ہے؟ ہمارے گھروں میں کس کی حکمرانی ہے؟ فرمایا جس شخص کے اپنے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے اس کا سینہ اجڑا ہوا گھر ہے، اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول نہیں ہے، کب کوئی بھی نہیں کرتا،
روٹین ورک میں تلاوت نہیں ہے، گھر کے معمولات میں چاردیواری کے اندر، وہ بھی کل بیت الخرب، وہ اجڑا ہوا گھر ہے۔ آج ہمیں شکایت ہے گھروں میں برکت نہیں رہی، جوڑ نہیں رہا، محبت نہیں رہی، کہاں گئی ہے؟ ارے بھائی گھر میں فرشتوں کا ماحول ہوگا تو برکتیں آئیں گی، اور شیطانوں کا ماحول ہوگا تو برکتیں آئیں گی۔ پھول ہوگا تو خوشبو آئے گی، گندگی ہوگی تو خوشبو، گندگی سے خوشبو مانگتے ہیں۔ گھر کے صحن میں صفائی ہے، کیاری لگی ہوئی ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، کون آئے گا؟ تتلی آئے گی، بلبل آئے گی، کوئل آئے گی، جگنو آئے گا۔ گھر کی صفائی نہیں ہے اور گند پڑا ہوا ہے، کوڑا ہے، کون آئے گا؟ مچھر آئے گا، مینڈک آئیں گے، کاکروچ آئیں گے۔ ہم نے ایک سادہ سا حل سوچا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ میں گھر میں بلبل کا ماحول فراہم کروں گا تو بلبل آئے گی، گھر میں مینڈک کا ماحول فراہم کروں گا تو مینڈک آئے گی۔ اور گھر میں اور ذات میں برکتوں کا ماحول کس سے آتا ہے؟ نماز سے، قرآن پاک۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ذہن میں رکھ لیں، اما صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، گھروں میں نماز پڑھا کرو، گھروں میں نہیں، گھروں میں بھی گھروں میں ہی نہیں، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو۔ گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ بھائی۔ جس گھر میں نماز نہیں ہے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، قبرستان ہے، اجڑا ہوا گھر ہے۔ اور جس شخص کے معمولات میں نماز نہیں ہے اور تلاوت نہیں ہے، اس کا سینہ آباد نہیں ہے، اجڑا ہوا گھر ہے، کل بیت الخرب۔ قرآن پاک نے کیا خوبصورت بات فرمائی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، نصیحت بھی ہے، وشفاء لما فی الصدور، سینوں کی بیماریوں کا علاج بھی ہے، وہدن، ہدایت بھی ہے، اور رحمتاً، رحمت بھی ہے، اور بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا قرآن پاک کے ساتھ جوڑ پھر دوبارہ تازہ ہو جائے، ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی، مسلمان خاندان کی حیثیت سے بھی، مسلمان سماج کی حیثیت سے بھی۔ اس سے زیادہ خوبصورت کتاب کون ہوگی، کون سی ہوگی جو نسل انسانی کو اتنی بڑی نعمتیں عطا فرماتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نتائج دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔